بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حسن وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جن پیغمبر کا ہم تذکرہ کریں گے وہ ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے انبیاء میں سے تھے اور ایک پوری سورہ نوح ان کے لیے وقف کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی تعریف کی ہے، اللہ کے شکر گزار بندے اور اللہ کے سچے رسول۔ حضرت نوح علیہ السلام لمیک بن متشلق بن خنوق کے بیٹے تھے۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی، جس کا تذکرہ ابن جریر وغیرہ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس وقت نبوت سے سرفراز فرما کر مبعوث فرمایا جب بتوں کی پوجا شروع ہو گئی اور لوگوں نے گمراہی اور کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ یہ عمل اس طرح وجود میں آیا کہ جب بھی کوئی نیک آدمی مر جاتا تو ان کی یادگاری کے لیے مجسمے بنائے جاتے۔ آنے والی نسلوں نے انہیں دیوتا سمجھ کر ان کی پوجا شروع کر دی۔ ان کا ماننا تھا کہ یہ دیوتا ان کے لیے بھلائی لائیں گے اور ان کی تمام ضروریات پوری کریں گے۔ انہوں نے اپنے بتوں کے نام رکھے جیسے وڈان اور نصران وغیرہ۔ اصل میں یہ اچھے لوگوں کے نام تھے جو ان کے درمیان رہ چکے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو اللہ کے راستے پر واپس لائیں۔ وہ ایک بہترین مقرر اور بہت صبر کرنے والے انسان تھے۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم کو زندگی کے اسرار اور کائنات کے عجائبات بتاتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے کو کہا اور یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بت یا مجسمے کی پوجا نہ کریں، اس کی وحدانیت کا اقرار کریں اور یہ تسلیم کریں کہ اس کے سوا نہ کوئی عبادت کے لائق ہے نہ کوئی رب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، مجھے تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب کا بہت ہی ڈر ہے۔ آپ علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ دورانیہ آپ علیہ السلام کی زندگی کے 900 سال سے زائد عرصے تک جاری رہا کہ اگر وہ نافرمانی کریں گے تو جہنم کی آگ کا عذاب ہوگا۔ تاہم صرف کمزور لوگ اس پر یقین کرتے تھے جبکہ سرداروں نے نہیں کیا۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا کہ وہ اپنے مقصد سے باز آ جائیں۔ منکرین نے مزید بحث کی اور کہا، اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا، لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اس کو تو اللہ ہی چاہے گا تو نازل کرے گا اور تم اس کو کسی طرح ہرا نہیں سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات محنت کی اور قوم کو دعوت توحید دی، مگر اس ساری جد و جہد کے بعد بھی قوم نے دعوت ایمان قبول نہ کی بلکہ الٹا عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیش کی ہدایت فرما دی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچے گا اور ان پر وہ عذاب آ جائے گا جو مجرم لوگوں سے ٹلا نہیں کرتا، تو ایسا نہ ہو کہ ان پر عذاب اترتا دیکھ کر آپ کے دل میں رحم آ جائے، اس لیے فرمایا، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لکڑی اور اوزاروں سے سمندر سے دور کشتی بنائے۔ یہ ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہ تھی اور نہ بعد میں مل سکی۔ کافروں نے ان تیاریوں کو دیکھا تو آپ کا بہت مذاق اڑایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ جب میرا حکم آ جائے اور عذاب شروع ہو جائے تو ہر جانور اور جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں تاکہ اس کی نسل باقی رہے، اور اپنے گھر کے افراد کو بھی سوار کر لیں، مگر جس کے بارے میں آپ کی بد دعا قبول ہو چکی ہے ان سے عذاب ٹل نہیں سکتا۔ امام سورہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 80 ہاتھ لمبی کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ اسے اندر اور باہر سے تارکول لگائیں اور اس کا اگلا حصہ خمدار بنائیں تاکہ وہ پانی کو چیرتے ہوئے چل سکے۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 ہاتھ بلند تھی۔ نچلی منزل مویشیوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور بالائی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ اس کا دروازہ چوڑائی میں تھا اور اس کے اوپر ایک چھت بھی تھی۔ جب کافر قوم کی غرقابی کا وقت ہو گیا تو مومنوں کی حفاظت اور نجات کے لیے کشتی اللہ کے حکم سے تیرنے لگی۔
تو اللہ تعالیٰ نے اس نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا، اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم کو ظالم لوگوں سے نجات بخشی، اور یہ بھی دعا کرنا کہ اے پروردگار ہم کو مبارک جگہ اتار، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ جب طوفان آیا تو ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا کہ پہاڑ تھے۔ سورہ ہود۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایسی شدید بارش نازل فرمائی جو زمین پر اس سے پہلے کبھی نہ ہوئی تھی اور نہ بعد میں ہوگی، جس کے نتیجے میں ہر چیز ہلاک ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جو کہ کشتی سے الگ تھا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے مگر جس پر اللہ رحم کرے۔ اتنے میں دونوں کے درمیان لہر حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ سورہ ہود۔ یہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یام تھا جو سام، حام اور یافس کا بھائی تھا۔ اس نے اپنے گھر والوں کا سچا دین قبول نہ کیا، اس لیے ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری، اور کہہ دیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت۔ سورہ ہود۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے بہرہ ور کریں گے، پھر ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ سورہ ہود۔ زمین میں انسانوں کی جتنی اقوام ہیں سب نوح علیہ السلام کے بیٹوں سام، حام اور یافس کی طرف منسوب ہیں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، یافس اور حام، اور ان تینوں کے 3 بیٹے تھے۔ سام کی نسل سے عربی، فارسی اور رومی وجود میں آئے۔ یافس کی نسل سے ترک، سکالیا اور یاجوج ماجوج پیدا ہوئے، اور حام کی نسل سے کپتی، سوڈانی اور بربر اقوام ہیں۔ جب نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا، میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، میں تجھے 2 کام کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 کاموں سے منع کرتا ہوں۔ میں تجھے لا الہ الا اللہ اختیار کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اگر ترازو میں 7 آسمان اور 7 زمینیں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا زیادہ وزن سے جھک جائے گا، اور میں تجھے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ یہ ہر مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی کی برکت سے مخلوق کو رزق ملتا ہے، اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کے بارے میں اختلاف ہے۔ ابن جریر اور دیگر کا دعویٰ ہے کہ وہ مسجد الحرام میں دفن ہے۔ نجف عراق میں امام علی علیہ السلام کی مسجد میں دفن ہے، اور وہیں حضرت آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا مزار ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق، مقدسی روایت کے مطابق کرک نو میں مقبرہ 10ویں صدی سے موجود تھا۔ پتھر کا مقبرہ تقریباً 31.9 میٹر لمبا، 2.7 میٹر چوڑا اور 0.98 میٹر اونچا ہے۔ عمارت کے باہر ایک صحن بھی ہے جس میں نماز کی جگہ ہے۔ یقیناً آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو آرام سے مل سکیں۔ شکریہ۔